وہ اس وقت ہاسپٹل کے بستر پہ نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ ڈاکٹر نشا اس کا علاج کر رہی تھی، صرف رضا کے کہنے پہ، جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور سامنے بستر پہ موجود لڑکی رضا کے دوست آہان ملک کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ 24 گھنٹے گزر گئے تھے، اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر نشا اب حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر رہی تھی، جو نارمل انداز میں چل رہی تھی۔ اب بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا، اس بات کو سوچتے ہوئے ان کی پیشانی پہ بل پڑے۔ ڈرپ بھی چل رہی تھی۔ وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئی مطمئن تو تھی، لیکن اس لڑکی کے ہوش میں نہ آنے کی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور رضا کے ساتھ ان کے دوست آہان ملک بھی اندر داخل ہوئے۔ اب کیا کنڈیشن ہے ڈاکٹر نشا؟ رضا صاحب نے نشا سے بہت نرمی سے پوچھا۔ رضا سب کچھ ٹھیک ہے، سب نارمل ہے، لیکن اس لڑکی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا، سمجھ سے بالاتر ہے۔ ڈاکٹر نشا نے سامنے بستر پہ موجود لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آہان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کے بیڈ کی طرف چل پڑا جو ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے رضا، آہان ملک نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اسے کسی بھی ہاسپٹل میں لے کے چلے جائیں، ٹریٹمنٹ وہی ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے۔ اگر لڑکی خود ہی ہوش میں نہیں آنا چاہتی تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا، ڈاکٹر نشا نے تلخ ہوتے ہوئے کہا۔ آہان ملک کو اس نے ترش لہجے میں جواب دیا۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا ڈاکٹر نشا، لیکن میں اب ڈاکٹر چینج کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ہاتھ میں اس کے لیے شفا لکھی ہو۔ آہان ملک کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت بھائی تھی، اس لیے اسے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے سادہ سے الفاظ پہ ڈاکٹر نشا کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا اور شکوہ کناں نگاہوں سے رضا کو دیکھا، جو لب بھیج گیا۔ اگر اللہ پہ اتنا ہی یقین ہے تو پھر یقین کو مضبوط بھی رکھیں۔ شفا دینے کا وقت اگر آیا نا تو یہاں سے بھی مل جائے گی۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، اور جس دن اللہ نے اس کو شفا دی اس دن میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات اس لڑکی کے ہوش میں نہ آنے کی، تو مجھے یہی لگتا ہے یہ لڑکی اب نارمل ہو چکی ہے، لیکن وہ آپ کے اور کسی کے ڈر سے ہوش میں نہیں آنا چاہتی اور بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے، ڈاکٹر نشا نے سرد لہجے میں آہان ملک سے کہا۔ تو آہان ملک نے پلٹ کے ایک نظر اس بے ہوش لڑکی کو دیکھا۔ وہ واقعی بے ہوش تھی یا ناٹک کر رہی تھی، آہان ملک اندازہ نہ لگا سکا۔ ٹھیک ہے پھر ڈسچارج کر دو، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ڈسچارج کر کے کہاں لے کے جائیں گے؟ نشا نے بھینس کیڑے ہوئے دیکھا۔ کسی دوسرے ہاسپٹل میں جہاں ڈاکٹر اسے ہوش میں لا سکیں۔ ڈاکٹر نشا نے پلٹ کر ایک گھوری رضا پہ ڈالی تو وہ اپنے کان کھجاتا رخ پھیر گیا۔ آپ میرے ڈاکٹر ہونے پہ شک کر رہے ہیں؟ آہان ملک کے مد مقابل جاتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، لیکن مجھے میرا مریض اب ہوش میں چاہیے۔ ایک بے ہوش ہوئے مریض کو آپ 24 گھنٹوں میں ہوش میں نہ لا سکیں تو میں آپ کو ڈاکٹر کہوں گا۔ اس کے لب و لہجے پہ آہان ملک بھی اپنی ٹون میں واپس آ گیا اور ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو نیکی کرو، اوپر سے باتیں سنو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو لے جائیں اسے یہاں سے، جہاں چاہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں۔ سب ڈاکٹرز بھی ایک حد تک ہی کوشش کریں گے، اس لڑکی کے اندر ول پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور مسٹر رضا، آئندہ میرے ہاسپٹل میں اس طرح کے لوگوں کو لانے سے گریز کیجیے گا۔ ڈاکٹر نشا نے لگے ہاتھوں رضا کو بھی دھو ڈالا۔ ایسے لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ملک آہان کا دماغ اس کی بات پہ گھوم گیا۔ ایسے لوگ مطلب آپ جیسے لوگ۔ ڈاکٹر نشا نے اس کی طرف سر سے پاؤں تک اشارہ کیا۔ آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی ڈاکٹر، اگر اس زبان کی بجائے تھوڑا ہاتھ چلا لیتی نا تو ابھی تک یہ مریض ہوش میں آ چکی ہوتی۔ آہان ملک نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ یار پلیز تم دونوں لڑنا تو بند کرو، ایک تو اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا، معلوم نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اوپر سے تم دونوں اپنی شروع ہو گئے۔ پلیز ڈاکٹر نشا، آہان ملک کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ آہان ملک کو اس کا انداز پھر سے تیش دل آ گیا۔ ایک تو یہ غلط باتیں کر رہی ہیں، بجائے ان کو معافی مانگنے کے تم ان سے معافی مانگ رہے ہو۔ ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں آہان ملک، پلیز۔ رضا نے اب کی بار آہان ملک کی جانب مڑتے اسے پیچھے کی طرف کرتے بے بسی سے کہا۔ دونوں ہی اس کی نہیں سن رہے تھے اور اس وقت وارڈ میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں مسٹر رضا، آپ اپنے دوست سے کہیں کہ اپنا مریض یہاں سے لے کے چلے جائیں۔ میں ان کو اور ان کے مریض کو یہاں پہ ایک پل مزید برداشت نہیں کروں گی۔
डॉक्टर निशा ने सर्द लहजे में गुस्से से कहा। मैं भी यहाँ अपने शौक से नहीं आया, आप डॉक्टर हैं ना तो डॉक्टर बन के ही रहें। पता नहीं किसने आप जैसी लड़ाका लड़की को डॉक्टर बना दिया। आहान मलिक की बात पर डॉक्टर निशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची और वहां से वॉक आउट कर गई। यार तूने मेरी दोस्त की इंसल्ट कर दी है, उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, अब ये लड़की होश में नहीं आ रही तो इसमें उसका क्या कसूर। रजा ने आहान मलिक को समझाना चाहा। मेरे ख्याल से हमें इस टॉपिक पे अब बात बंद कर देनी चाहिए। इस लड़की को अब मैं दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ जहाँ इसका इलाज एक अच्छा डॉक्टर करेगा। आहान मलिक ने कहते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। वो रिसेप्शन पे हर चीज क्लियर करने के इरादे से बाहर निकला था। रजा सिर्फ सर पकड़ के वहीं खड़ा रह गया और उस लड़की की जानिब देखा जो चेहरे से तो बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उसने इसके दो दोस्तों को एक दूसरे से बहुत सख्त लड़वा दिया था। एक तरफ निशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो दूसरी तरफ आहान मलिक उसका जिगरी दोस्त था। वो दोनों को नहीं खोना चाहता था, लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, सिर्फ इस सामने बेहोश पड़े वजूद की वजह से। आहान मलिक मेरा है, आहान मलिक मेरा नहीं है, आहान मलिक मेरा है, आहान मलिक मेरा नहीं है। वो पागल लड़की फूलों की पत्तियों को तोड़ते हुए कब से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आहान मलिक उसका है या नहीं, और आखिरी पत्ती वो हर फूल की छोड़ती जा रही थी क्योंकि उसे आहान मलिक ही चाहिए था। आहान मलिक मेरा है, आहान मलिक मेरा नहीं है। वो अपने काम में इस कदर मशगूल थी कि दरवाजे से अंदर आते अपने बाबा को भी ना देख सकी। सुंबल बेटा क्या कर रही हो, ये इतने सारे फूल क्यों तोड़ दिए हैं? वो परेशानी से उसके पास बैठते हुए पूछने लगे। बाबा आहान मलिक मेरा है ना? वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में अपने बाबा से पूछती, उनको बहुत परेशान कर गई। हाँ बेटा, आहान मलिक सिर्फ आपका है और आपको ही मिलेगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तो फिर आप उससे मेरी शादी की बात क्यों नहीं करते कि वो बारात लेके आए, मैं दुल्हन बनूं और वो मुझे रुखसत करके ले जाए? सुंबल ने खोए हुए अंदाज में कहा। मैं बहुत जल्द उससे बात करूंगा बेटा, फिक्र नहीं करो, और ये सब कुछ मत करो, ये आपके बाबा को तकलीफ देता है। बाबा आहान मलिक मुझसे प्यार तो करेगा ना, मुझसे नफरत तो नहीं करेगा? सुंबल ने फिर से अपने बाप के कदमों में जंजीर डाली। अरशद साहब को लग रहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब उनकी बेटी नीम पागल से मुकम्मल पागल हो जाएगी। उनकी बेटी ने आहान मलिक को टीवी पे एक इंटरव्यू में देख लिया था और तब से वो उसकी दीवानी थी। वो चाहती थी कि बस आहान मलिक उसको मिल जाए और सिर्फ उसका बन जाए, जबकि आहान मलिक एक बिजनेस टाइकून था। उस तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। अरशद साहब जैसा आम सा छोटा सा बिजनेसमैन उस तक कैसे रिसाई हासिल कर सकता था? लेकिन ये बात वो अपनी बेटी को भी नहीं समझा सकते थे, इसलिए हर रोज उसको एक नई आस देकर वो खुद भी परेशान रहते। डॉक्टर निशा रिसेप्शन पे ही खड़ी हुई थी और फोन पे अपनी बेटी से बात कर रही थी, और जिससे बात करते हुए डॉक्टर निशा के चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कान आ गई थी कि तभी रिसेप्शन पे आहान मलिक आया और तमाम बिल्स क्लियर करने लगा। डॉक्टर निशा ने घूरती हुई नजर उस पर डाली और रुख फेर लिया। हाँ बेटा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करो मेरी जान। मामा का मोबाइल भी ठीक हो के आ जाएगा। ओके, फिर हम जॉयलैंड चलेंगे, जहाँ मेरी बेटी कहेगी हम वहीं जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर निशा बहुत मोहब्बत से बात कर रही थी। आहान मलिक को हैरत हुई कि लड़की किसी से प्यार से भी बात कर सकती है, लेकिन शायद दूसरी तरफ उसकी मनपसंद हस्ती थी, इसीलिए वो उससे हंसकर बात कर रही थी और चेहरे पे बहुत ही नरमी थी। आहान मलिक ने सर झटका और पेपर्स पे साइन करने लगा कि उसी वक्त हॉस्पिटल में फायरिंग की आवाज गूंजी। सभी अफराद अफरा तफरी में इधर से उधर भागे। डॉक्टर निशा के हाथ से फोन छूट के नीचे गिरा। वो 3 से 4 लोग थे। वो नकाबपोश थे जो हवाई फायरिंग करते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। सब लोग नीचे बैठ जाएं, कोई भी शख्स खड़ा हुआ नजर ना आए। डाउन डाउन एवरीवन। उनमें से एक नकाबपोश सबकी तरफ बंदूक ताने चिल्लाया। आहान मलिक ने एक नजर डॉक्टर निशा को देखा जो सामने खड़ी यकटक उस नकाबपोश को देखे जा रही थी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, आहान मलिक ने उसकी कलाई थामे उसे नीचे गिराते हुए बिठाया। डॉक्टर निशा होश में आते उसे सख्त खूरी से नवाज गई। अपनी ये मोटी मोटी आंखें छोटी कर लो वरना फटकर बाहर आ जाएंगी। आहान मलिक ने उस पर मीठा सा तंज किया। अपनी चोंच बंद रखें आप, तो बेहतर होगा आपके लिए। वो भी जवाबन धीमे लहजे में उसी के अंदाज में बोली। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए,
ہمیں ایک لڑکی کی تلاش ہے اور یہ رہی اس کی تصویر. جیسے ہی ہمیں ملے گی بنا کسی کو نقصان پہنچائے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں پکا پتہ ہے وہ لڑکی یہی ہے. وہی نقاب پوش سب کو دیکھتا بولے جا رہا تھا. ساتھ وہ اس لڑکی کی تصویر بھی سب کو دکھا رہا تھا. ارے یہ تو وہی لڑکی ہے. ڈاکٹر نشا کچھ کہنے لگی کہ آہان ملک نے اسے پیچھے کھینچ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. 3 نقاب پوش باقی ایریا میں تھے، جبکہ سامنے کھڑا ایک نقاب پوش سب کو تصویر دکھا رہا تھا. اس کی ان کی جانب پیٹھ تھی، اس لیے وہ ان کی ہوئی کسی حرکت کو نہ دیکھ سکا. خاموش رہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لڑکی کو مارنے آئے ہیں، اور آپ اس کو یہ بتائیں کہ وہ لڑکی کسی وارڈ میں ہے تاکہ وہ جا کے سیدھا اس کو مار ڈالے. آپ کے اندر انسانیت ہے یا نہیں؟ آہان نے دبے لہجے میں کہا. اگر 5 منٹ کے اندر کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ لڑکی کہاں ہے تو میں یہاں موجود سب لوگوں کی جان لینے میں 1 منٹ کی بھی دیری نہیں لگاؤں گا. اب کی بار نقاب پوش کی آواز ابھری. ڈاکٹر نشا نے سوالیہ نظروں سے آہان ملک کو دیکھا. سن لے کیا کہہ رہا ہے وہ. اب ایک کی جان بچانے کی خاطر میں سب کی جان کو داؤ پر کیسے لگا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نشا نے مضبوط لہجے میں کہا. تھوڑا ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ خبر اندر وارڈ تک پہنچ گئی ہو اور رضا اس لڑکی کو لے کے یہاں سے نکل جائے کسی طرح. انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ سب کی جان بچ جائے، کسی بھی جان کا ضیاع نہ ہو. آہان ملک نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو وہ لب بھینچ کے اس نقاب پوش کو دیکھنے لگی جس کی نظر اب اس کے اوپر ہی اٹھی تھی. نشا کا دل ایک دم سے دھڑکا. وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے ہی قریب آ رہا تھا. آہان ملک بھی اس کی چال کو سمجھ گیا تھا. ایک دم سے ڈاکٹر نشا کی کلائی تھامے اسے اپنے پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہو گیا. چل ہٹ آگے سے، ہیرو مت بن. اس نقاب پوش نے آہان ملک کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا. تمہیں یہاں سے جو بھی چاہیے تم خود ڈھونڈو اور اسے لے جاؤ، میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا. آہان ملک کی بات پہ ڈاکٹر نشا کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے. وہ اسے اپنی بیوی کیسے کہہ سکتا تھا، وہ بھی اتنا پکا منہ بنا کر. تمہاری بیوی مشکوک لگ رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جانتی ہے کہ یہ لڑکی کہاں ہے اور اس نے ڈاکٹر کا یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے. تو یہ تو سب مریضوں کو دیکھتی ہوگی، اس لیے یہ بتائے گی کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے. میں نے اس لڑکی کو کہیں نہیں دیکھا. انفیکٹ یہ لڑکی ہمارے ہاسپٹل میں آئی ہی نہیں. ڈاکٹر نشا نے آہان ملک کے پیچھے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گردن باہر نکال کر اس نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. جھوٹ مت بولو. ایک ڈاکٹر کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہاسپٹل میں کون سا مریض کدھر سے آیا ہے، اور وہ لڑکی کل سے یہاں پر ہے. اور تم ڈاکٹر ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاسپٹل میں یہ لڑکی ہے یا نہیں؟ سامنے آ کر بات کرو. نقاب پوش نے آہان ملک کو بندوق سے ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی. آہان ملک نے وہ بندوق پکڑ کر اس کو پیچھے کی طرف پش کیا. تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میری بیوی سے دور رہو. جب اس نے کہا ہے کہ نہیں دیکھا تو اس نے اس لڑکی کو کہیں نہیں دیکھا. میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی، اور اگر نہیں یقین تو اپنے ساتھیوں کو بولو جا کے ہاسپٹل کا چپا چپا چھان لیں. ملتی ہے تو لے جاؤ. آہان ملک اپنے غصے میں آتا وہ یہ بھول گیا کہ سامنے والے کے ہاتھ میں گن تھامی ہوئی ہے، اور اگر وہ چل گئی تو وہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا. سردار جلدی چلیں، اس لڑکی کو ہاسپٹل سے ایک لڑکا بھگا کر لے کے جا رہا ہے. ہم نے ابھی اس کو ویل چیئر پہ اس لڑکی کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نہ ہو وہ لڑکی وہی ہو جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں. اس کے دوسرے ساتھی نے آ کر اس کو بتایا. وہ جو آہان ملک پہ وار کرنے والا تھا اپنے دوست ساتھی کی بات سنتا ہوا اس کے بتائے ہوئے راستے پہ بھاگا. آہان ملک ابھی بھی ویسے ہی کھڑا ہوا تھا. اب اسے رضا کی فکر ہوئی. مسٹر آہان ملک، میں آپ کی بیوی نہیں، سمجھے آپ؟ ڈاکٹر نشا نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے بولا. اور آپ کو بیوی بنانے سے پہلے میں بھی 100 بار مرنا پسند کروں گا. آہان ملک نے بھی اسی کی ٹون میں اسے جواب دیتے ہوئے اس لڑکی کے وارڈ کی جانب قدم بڑھائے. ڈاکٹر نشا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی. جیسے ہی وارڈ کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ لڑکی اور نہ ہی رضا. او مائی گاڈ، رضا کہاں چلا گیا؟ اور وہ لڑکی؟ ڈاکٹر نشا نے سر پہ ہاتھ مارا. مجھے لگتا ہے رضا اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلا گیا ہے اور یہ سارے نقاب پوش اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں. آہان ملک نے اپنے دوست DSP بالاج خان کو کال ملائی تاکہ وہ رضا کی مدد کر سکے. اب تک وہ اس سب میں پولیس کو انوالو نہیں کر پایا تھا کہ جب تک وہ لڑکی ہوش میں نہیں آ جاتی اس کے بعد ہی وہ کچھ کرتا.
لیکن اب بات رضا کی زندگی پہ، اس کی جان پہ بنی تھی، اور وہ رضا کو اپنی وجہ سے کسی بھی مشکل یا پریشانی میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے بالاج کو ساری بات مختصراً تفصیل سے بتاتے ہوئے مدد کے لیے بولا۔ کال بند کر کے وہ ڈاکٹر نشا کی جانب مڑا، جو وہیں کھڑی ایک پیج پہ کچھ لکھا ہوا پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ احان ملک اس کے پاس آتے ہوئے وہ پیج اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فارم ہاؤس۔ ان دو لفظوں کو پڑھتے ہوئے احان ملک کے دماغ میں کلک ہوا۔ رضا کی رائٹنگ کو وہ پہچان گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے احان رضا اس لڑکی کو لے کر فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ احان ملک کو بھی اب اسی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے بالاج کو بتانا تھا، تاکہ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنے دوست کی مدد کرنے، جو میری وجہ سے مشکل میں پڑ گیا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ رضا جتنا آپ کا دوست ہے اتنا میرا بھی ہے، ڈاکٹر نشا نے پختہ لہجے میں کہا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کا وہاں جانا مناسب ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو ہاسپٹل میں ہی رہنا چاہیے۔ احان ملک اس بار نرم انداز میں طنز کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے نظر نقاب پوش پہ پڑی۔ اس کا مطلب تھا وہ سب ابھی بھی وہیں موجود تھے، ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ شاید رضا بھی اس لڑکی کو لے کے ابھی تک ہاسپٹل سے نہیں نکل پایا تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ احان ملک نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا، اس کو لاک لگایا۔ اب دروازہ کیوں لاک کیا ہے آپ نے؟ وہ باہر ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں آئیڈیا لگا سکتا کہ وہ اکیلا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی اور دوسرا راستہ ہے؟ ساری بات بتاتے ہوئے احان ملک نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آپ تو اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو رضا کا کیا بنے گا؟ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ڈاکٹر نشا نے احان ملک کو ناراضی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں ڈاکٹر نشا، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو مجھے بتائیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کھڑکی، وہاں سے نکل جائیں۔ اس کے سائڈ پر ایک کوریڈور بنا ہوا ہے، آپ کو وہاں سے جمپ کر کے آگے جانا پڑے گا تو آپ دوسرے فلور پہ پہنچ جائیں گے، وہاں سے اب باہر بآسانی نکل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نشا نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھنے لگا۔ یہ مشکل تو ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ فلور کو ڈاج دیتے وہ سیدھا تھرڈ فلور پہ آئے تھے۔ وہ نشا کی جانب پلٹا۔ ہم دونوں بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں، احان ملک نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ؟ میں نے آپ کو راستہ دکھایا، یہاں سے آپ نے جانا ہے تو جائیں، لیکن میں یہاں سے نہیں جا رہی۔ ڈاکٹر نشا نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ اگر یہاں سے نہیں جائیں گی تو اس طرف وہ نقاب پوش آئیں گے اور ان کا نشانہ بھی ہم ہی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہر حال میں، تاکہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی مدد کر سکیں۔ آئے میرے ساتھ۔ احان ملک نے اسے سمجھاتے ہوئے کھڑکی کے پٹ پورے کھول دیے۔ ڈاکٹر نشا نے آگے ہو کر نیچے دیکھا تو زیادہ اونچائی پہ نہ تھے، وہ تیسری منزل پہ تھے۔ احان ملک، میں نہیں جا رہی، ہم گر گئے تو ہماری ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ کو اسپائڈر مین بننے کا شوق ہے تو شوق سے جائیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نشا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ احان ملک ایک پل کو شوق ہوا۔ تم شادی شدہ ہو؟ اور نشا کی بات پہ وہ حیران ہوتا بولا۔ ہاں، میری ایک 3 سال کی بیٹی ہے اور وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے۔ اس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اگر میں بھی اسے چھین لی گئی تو وہ بچی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور اپنی حفاظت میں اپنے لیے نہیں اس کے لیے کرتی ہوں۔ آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ ڈاکٹر نشا نے صاف لفظوں میں اسے منع کرتے ہوئے اپنے قدم واپس موڑے کہ احان ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا اور ونڈو سے باہر گیلری میں جمپ لگائی۔ ایک پل کو ڈاکٹر نشا کا سانس ہی رک گیا۔ یہ اتنی جلدی اور پلک چھپکنے میں احان ملک نے کیا کہ ڈاکٹر نشا کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ پلیز احان، آپ میرا پیچھا چھوڑیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، ڈاکٹر نشا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ اسی وقت چھوٹی سی گیلری میں تھے جہاں بہت ہی کم جگہ تھی۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں ڈاکٹر نشا، وہ اسے دیکھتے پختہ لہجے میں کہتے ہوئے ایک دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر نشا کا ہاتھ بھی تھام لیا اور کھینچ کے اسے اپنے سینے میں منتقل کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز احان، ہم گر جائیں گے۔ اس نے احان ملک کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا، جبکہ اس کی نیوڈ لپسٹک کا نشان احان کی سفید شرٹ پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اپنی دھڑکنوں پہ اس لڑکی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتا احان ملک کا دل
120 کی رفتار سے دوڑا۔ ٹرسٹ می نہیں گرنے دوں گا، ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں احان ملک نے ڈاکٹر نشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نشا اس کی کالی آنکھوں میں ایک دم سے کھو گئی۔ وہ بھول گئی کہ اس وقت وہ ایک بہت ہی کم جگہ پہ گیلری میں کھڑے ہیں اور ذرا سی بھی ان کی نادانی ان کو نیچے گرا سکتی تھی۔ احان ملک کے جواب پہ ڈاکٹر نشا نے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے، لیکن احان ملک اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گیلری سے باہر نکلتا ایک پائپ کے راستے دوسری وارڈ میں داخل ہو گیا۔ وہاں کھڑے دونوں گہرے سانس لینے لگے۔ احان ملک بغیر وقت ضائع کیے دروازے کی جانب بڑھا۔ باہر نکل کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ بلڈنگ کا 2nd فلور تھا اور وہاں سے وہ آسانی سے نکل سکتے تھے۔ نقاب پوشوں نے صرف بلڈنگ کے تیسرے حصے کو ہی یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اب وہاں سے کوئی بھی نکلتا تو ان کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ بغیر کسی نقصان کے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ دونوں کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے 1st فلور پہ آئے۔ اسی لمحے احان ملک کے نمبر پہ بالاج کی کال آنے لگی۔ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں 1st فلور پہ آ چکا ہوں، لیکن وہ وہاں اوپر 3 سے 4 نقاب پوش ہیں جنہوں نے سب مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سمیت ڈاکٹرز کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان سب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ احان ملک نے DSP بالاج خان کو تفصیل بتائی۔ آپ وہاں سے کیسے نکل آئے؟ وہ ہاسپٹل سے تھوڑی دور ہی تھا، بس کسی نے مدد کی ہے اور وہاں سے نکل آیا ہوں۔ اب تم جلدی سے پہنچو تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو۔ بالاج سے بات کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر نشا کی جانب دیکھا۔ امید کرتا ہوں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے نمبر پہ رضا کی کال آنے لگی تو فوراً پک کر گیا۔ اس سے بات کر کے وہ کچھ حد تک مطمئن ہوا تھا۔ وہ یہاں سے اس لڑکی کو لے کے نکل گیا تھا۔ DSP بالاج بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے پورے ہاسپٹل کے گرد اپنی ٹیم کو پھیلا دیا تھا۔ اب ان سب کا یہاں سے بچ کے نکلنا آسان نہیں تھا، ایسا احان ملک کو لگا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ نقاب پوش کوئی عام گنڈے نہیں۔ وہ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھا، اپنے پیچھے ڈاکٹر نشا کی چیخ سنی۔ وہ اس کی طرف واپس پلٹا۔ ایک نقاب پوش ان کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس نے ڈاکٹر نشا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، جبکہ اس کی گن کا رخ ڈاکٹر نشا کی گردن پہ پیوست ہو رہا تھا۔ احان ملک نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس لڑکی کی پشت پناہی تم کر رہے ہو، بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ یہ ڈاکٹر جان سے جائے گی۔ اس نقاب پوش نے اپنی کالی آنکھیں احان ملک کی بھوری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں گراتے ہوئے کہا، میں کسی لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم ڈاکٹر نشا کو چھوڑ دو۔ احان ملک نے بنا پلک چھپکے اس سے کہا۔ نقاب پوش کہا لگا کر ہنسا، مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہاں اوپر یہ ڈاکٹر اس لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی تم نے اسے روک دیا، پھر تم اسے لے کر ایک کمرے میں غائب ہو گئے اور وہاں سے چھپ کے یہاں پہنچ گئے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نہیں جانتے، لگتا ہے تم ایسے نہیں بتاؤ گے، اس نے کہا اور گن کی بیگ ڈاکٹر نشا کے سر پہ ماری۔ ایک پل کو ڈاکٹر نشا کو لگا وہ مر گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے نیچے آنے لگی۔ احان ملک نے نشا کی جانب غصے سے قدم بڑھائے کہ نقاب پوش پھر سے بولا، خبردار وہیں رک جاؤ، اگر تم نے کوئی بھی پیش قدمی کی تو اگلی بار گولی سیدھا اس کے دماغ میں گھساؤں گا۔ وہ بنا ڈرے جھجکے دھمکی دے رہا تھا۔ احان جانتا تھا ایسے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ گولی چلانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ احان ملک کو اس وقت صرف ڈاکٹر نشا کی فکر ہوئی جو اس کی گن کے نشانے پہ تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لڑکی کا پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن تم ڈاکٹر نشا کو چھوڑ دو، بالآخر احان ملک نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ احان ملک کو دیکھنے لگا۔ تم مجھے اس کے پاس لے کے چلو، وہ لڑکی میرے حوالے ہوگی اور اس ڈاکٹر کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور خبردار جو تم نے پولیس کی مدد لی یا ان کو بتانے کی بھی کوشش کی، میں خود تو مروں گا لیکن اس لڑکی کو بھی پھر ساتھ لیتے ہوئے ہی مروں گا، نقاب پوش نے قطعی انداز میں کہا۔ احان اس کی بات پہ حامی بھرتا اسے ہاسپٹل سے لے کر اپنے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس نے گن کو پینٹ میں اوڑھا اور چاقو کو نشا کی کمر پہ رکھا، اور احان ملک کی گاڑی میں اس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ نشا بمشکل اپنے قدموں پہ چل کر وہاں آئی تھی۔
दूर से ही डीएसपी बालाज ने आहान मलिक को देखा तो उसकी तरफ बढ़ा। आहान मलिक फौरन गाड़ी से बाहर निकला। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आहान मलिक, इनमें से 3 पकड़े गए हैं, लेकिन शायद एक उनका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। वो भी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। पूरे हॉस्पिटल को मेरी टीम ने कब्जे में ले लिया है। जिंदा या मुर्दा वो पकड़ा ही जाएगा, डीएसपी बालाज ने यकीन से पुर लहजे में कहा। थैंक यू सो मच डीएसपी बालाज, दोस्त हो तो तुम जैसा, आहान मलिक ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। उसने अपनी गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए। गाड़ी में बैठते हुए उसे रोड पर डाला, जबकि डीएसपी बालाज खान ने गाड़ी में बैठे 2 नफूस को देखते हुए माथे पे बल डाले। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। कुछ सोचते हुए उसने आहान मलिक की गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। रजा उस बेहोश लड़की को बागों में उठाए फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत बड़ा रिस्क लेकिन एक काम कर रहा था। हॉस्पिटल में अचानक फायरिंग की वजह से वो उस बेहोश लड़की की मदद कर रहा था। वो नकाबपोश उसी का पूछ रहे थे। कितनी मुश्किल से वो उस लड़की को वहां से निकालने में कामयाब हो सका था, ये वही जानता था। वो लड़की जो देखने में 18-19 साल की लग रही थी, इंतहा की खूबसूरत थी। रजा का दिल चाहा वो आंखें खोले और उससे बात करे, तो उसकी खूबसूरती का वो दिल ही दिल में कायल हुआ। उसके चेहरे पे झुकता, उसके चेहरे से बालों को पीछे हटाते वो उसके गाल पे अपने हाथ की पुष्ट को रब कर रहा था। मर्दाना लम्स अपने गाल पे महसूस करती हूर के चेहरे के जाविये बिगड़े, जिसे रजा ने चौंक कर देखा। मतलब डॉक्टर निशा सच कह रही थी कि लड़की को होश आ चुका है और ये अब नाटक कर रही है। इस बात के जहन में आते ही रजा के चेहरे पर यकदम गुस्सा और मुस्कुराहट दोनों ने अहाता किया। रजा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और अपना चेहरा उसके करीब करते हुए उसके लबों से अपने होंठ मस करने ही लगा था कि हूर ने उसे परे धकेला और गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होती रजा को घूरने लगी। आप इंतहा के बेशर्म इंसान हैं, एक लड़की का बेहोशी में नाजायज फायदा उठा रहे थे। वो चिल्लाई तो रजा को भी एकदम गुस्सा आ गया। अपनी जुबान को काबू में रखो लड़की, तुम्हारी मदद मैंने और मेरे दोस्त ने की। कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे हम तुम्हारी वजह से, पता है तुम्हें? और कौन हो तुम? जब तुम्हें होश आ गया था तो बेहोशी का नाटक क्यों किया? रजा ने उसके मुकाबले आते गुस्से से कहा। हूर के तने हुए आसाब यकदम ढीले पड़े। वो समझ गई थी कि रजा जानबूझकर उसके करीब आ रहा था ताकि वो होश में आ जाए। मेरा नाम हूर शाह है, हूर इंडस्ट्री की मालिक, पीर शाह की बेटी हूँ। बाबा की डेथ के बाद उनकी बीवी ने मेरी शादी अपने बहन के बेटे एक गुंडे से करना चाही। मैं वहां से भाग निकली, अपनी जान और अपनी इज्जत बचाती हूँ, और वहीं पे मैं आपके दोस्त आहान की गाड़ी के साथ टकराई। मैं जानती हूँ कि आज जो हॉस्पिटल में नकाबपोश आए थे वो मुझे ही किडनैप करके ले जाना चाहते थे। वो मेरी सौतेली माँ के भेजे हुए गुंडे थे। आपने और आपके दोस्त ने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मुझे जाना होगा। वो साफ लफ्जों में उसे हकीकत बताती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। तुम ऐसे नहीं जा सकती, जब तक आहान मलिक नहीं आ जाता मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। रजा ने आगे बढ़ के दरवाजे को लॉक लगाया। आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। हूर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मेरा भाई जैसा दोस्त तुम्हारी वजह से इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? रजा ने उसे दीवार के साथ लगाते गुस्सीले लहजे में कहा। छोड़ो मुझे, वो पैनिक होती चिल्लाई। तुम बेहोश ही ठीक थी। रजा ने उसे पकड़ते बिस्तर पर जोर से धक्का दिया। गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है, उस नकाबपोश ने आहान मलिक से कहा। आहान मलिक बिल्कुल खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर निशा उसके कब्जे में थी, इस वजह से वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से डॉक्टर निशा की जान को खतरा होता। तुम हिली तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन पे फेर दूंगा, नकाबपोश ने डॉक्टर निशा को देखते दबे दबे गुस्से में गुराते हुए कहा। तो अगले ही पल वो सिचुएशन को समझती हुई आहान की पुश्त की जानिब देखने लगी, जो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी एक बहुत सुनसान जगह से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी है? नकाबपोश अलर्ट हुआ। रोकी नहीं, शायद रुक गई है, कोई मसला है। गाड़ी स्टार्ट करो, उस नकाबपोश ने हुक्म दिया तो आहान ने 3 दफा इंजेक्शन में चाबी घुमाते गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। ऐसे नहीं होगी ठीक, बाहर निकल के देखता हूँ गाड़ी में क्या मसला है। आहान मलिक नॉर्मल अंदाज में बोलता हुआ बाहर निकला और गाड़ी का बोनट उठाते हुए उसे चेक करने लगा। गाड़ी का बोनट ऊपर होने की वजह से वो नकाबपोश आहान मलिक को नहीं देख पा रहा था। उस नकाबपोश को आहान एक शातिर इंसान लगा।
اس سے پہلے کہ آہان کچھ کرتا اس نقاب پوش نے احتیاط سے باہر نکلتے نشا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور جنگل کا رخ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ نشا آواز دے کر آہان کو پکارتی کہ اس نقاب پوش نے فوراً سے نشا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھنے جنگلوں میں لے گیا۔ آہان ملک نے فوراً اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے وہاں سے گن نکالتے ان کا پیچھا کیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ جا کے وہ ایک جگہ پہ رک گیا۔ وہ انتظار کر رہا تھا آہان ملک کا کہ اب وہ اس کے پیچھے آئے اور وہ اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھے۔ جیسے ہی آہان سامنے آیا اس شخص نے چاقو کی نوک کو ڈاکٹر نشا کے گلے پہ رکھا۔ ڈاکٹر نشا کی سسکاری بلند ہوئی۔ گن نیچے پھینک دو، زیادہ ہوشیاری مت کرنا۔ تمہیں کیا لگا تم ہوشیاری دکھاؤ گے تو مجھے پتا نہیں لگے گا؟ اگر تمہیں اس لڑکی کی جان پیاری ہے تو اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ اور اسے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ کیا؟ آہان کی گرفت اپنی گن پہ مضبوط ہوئی۔ ورنہ اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اس نقابپوش نے صفاقی کی حد پار کرتے ہوئے چاقو سے نشا کی کلائی پہ زور سے وار کیا کہ نشا کی دردناک چیخ بلند ہوئی۔ آہان ملک کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بنا آہان ملک نے سامنے کھڑے انسان کی کن پٹی کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلائی اور اگلے ہی پل وہ ڈھیر ہوتا زمین پہ گر گیا۔ ڈاکٹر نشا حیرانی سے اس نقاب پوش کو زمین پہ گرا ہوا دیکھتی اپنی کلائی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آہان ملک کو لے کر ایک خوف سا لہرایا۔ آہان ملک نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کی کلائی پہ رکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے نرم لہجے پہ ڈاکٹر نشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی گولی مجھے بھی لگ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نشا بہت سہمی ہوئی تھی۔ میرا نشانہ کبھی چکا نہیں ہے ڈاکٹر نشا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں بھرتے آہان ملک نے معنی خیزی سے کہا، آپ مجھے نیچے اتاریں۔ اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ میری ٹانگوں پہ نہیں، میری بازو پہ چوٹ لگی ہے، میں چل سکتی ہوں۔ وہ ناراضی سے بولی، جانتا ہوں چل سکتی ہیں لیکن اتنی بہادر نہیں کہ درد سہتے ہوئے گاڑی تک چل سکیں۔ بے ہوش ہو کر راستے میں گر گئیں تو میرے پہ ہی الزام آئے گا۔ آہان ملک نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کے ساتھ مذاق کیا۔ نہ جانے کیوں آہان ملک کو اس کی سنگت اچھی لگنے لگی تھی۔ آہان ملک وہ انسان جس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہ دیا تھا، وہ کیسے ایسی لڑکی کے قریب ہو رہا تھا جس کی ایک بیٹی بھی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی آہان ملک کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ پر کیا ہوا؟ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، ایک بیٹی ہے 3 سال کی، لیکن دیکھنے میں کہیں سے بھی نہیں لگتی کہ یہ شادی شدہ ہے۔ پر میرے دل کو تو بھائے گی۔ اس دل کا کیا کروں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ دھیرے سے ڈاکٹر نشا کو اپنی گاڑی میں بٹھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ دکھائیں مجھے کتنی گہری چوٹ لگی ہے۔ گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہ اس کا زخم دیکھنے لگا۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، میں اپنا زخم خود ٹھیک کر لوں گی۔ آپ مجھے واپس ہاسپٹل چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ میرے خیال سے اب آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ اگر آپ اپنی کلائی کی بینڈیج خود کر سکتی ہیں تو۔ آہان نے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدھے سادے الفاظ میں کہا۔ ہاں واقعی کافی دیر ہو گئی ہے اور نینا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے جواب پہ آہان ایک دم خاموش ہو گیا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ آہان ملک نے کافی دیر بعد اس سے پوچھا تو وہ اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ آپ کے شوہر کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اچانک سے آہان ملک کے لبوں سے نکلا یہ سوال ڈاکٹر نشا کو چونکا گیا۔ آپ سے کس نے کہا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہاسپٹل میں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی 3 سال کی بیٹی ہے اور اس کے بابا بھی نہیں رہے، صرف آپ کا سہارا ہے اسے، تو میں نے یہی اندازہ لگایا۔ ہاں وہ میری بیٹی ہے، اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں، لیکن آپ میری ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ ڈاکٹر نشا 24 سالہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ آہان ملک اس کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور اس سوالوں کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا وہ اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اس لیے اب کی بار تھوڑا کرخت لہجے میں بات کی۔ میرا خیال ہے آپ کا گھر آ گیا ہے اور آپ کی بیٹی اور آپ کے شوہر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کو جانا چاہیے۔ آہان ملک نے بنا اس کی جانب دیکھے اسٹیئرنگ پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ڈاکٹر نشا نے گہرا سانس خارج کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتری۔ گھر کی ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو نوری اماں نے دروازہ کھولا۔ ارے نشا بیٹا، یہ تمہاری کلائی پہ کیا ہوا؟ یہ اتنا خون بہہ گیا ہے۔ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، اندر چلتے ہیں۔ آہان ملک خود پہ قابو نہ رکھ پایا۔ وہ تکلیف میں تھی، وہ کیسے خود کو اس سے دور رکھ سکتا تھا جبکہ اس کو چوٹ بھی اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ آہان ملک گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے ہی دروازے میں بند ہونے سے پہلے داخل ہو گیا۔ ارے کون ہو تم بھائی، اندر کیسے آ رہے ہو؟ نوری اماں نے گھبرا کر اسے دیکھا جبکہ ڈاکٹر نشا نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ گئے نہیں ابھی تک؟ نوری اماں، آئی تھنک یہی نام ہے نا آپ کا؟
प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आएं, मैं इनकी बैंडेज कर दूं। अहान मलिक ने संजीदगी से कहा। मैं खुद कर लूंगी, मैंने आपसे बोला था ना। आई एम ए डॉक्टर। डॉक्टर को भी तकलीफ होना तो उसको अपने इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता, समझिए आप। अहान मलिक ने उसकी कलाई थामे उसे सोफे पे बिठाया। उसके घर का पूरी तरह तनकीदी जायजा लिया। वो छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा घर था। हर चीज निफासत से रखी हुई थी। नूरी अम्मा फर्स्ट एड बॉक्स लेती हुई बाहर आई। अहान ने बहुत नरमी से उसका ब्लड साफ करते हुए उसकी मरहम पट्टी की, जबकि इस दौरान डॉक्टर निशा की नजरें उसके चेहरे पे ही टिकी रहीं, जिन्हें महसूस करता हुआ ज़ेरे लब मुस्कुराया। इस तरह छुप छुप के क्या देख रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं। वो उसकी पट्टी करता हुआ पीछे होकर बैठा, टांग पे टांग जमा गया। मैं क्यों आपको देखने लगी? खुशफहमी का शिकार ना हो। नूरी अम्मा दोनों के लिए चाय बना कर ले आई और साथ में कुछ स्नैक्स भी। नूरी अम्मा, नैना कहाँ है? बेटा वो तो आपका इंतजार करते करते सो गई। आज आप बहुत लेट आई हैं। नूरी अम्मा ने वहीं उनके पास बैठते हुए कहा। जी बस वो हॉस्पिटल में देर हो गई थी, मैं जरा नैना को देख कर आती हूँ। डॉक्टर निशा अपनी जगह से उठते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि नूरी अम्मा अब अहान मलिक की जानिब मुतवज्जा हुई। बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने निशा की मदद की। चाय लो ना। उन्होंने अहान मलिक को चाय सर्व की। जज़ाकल्लाह। नूरी अम्मा, यहाँ सिर्फ आप ही रहते हैं? आई मीन नैना के वालिद कहाँ हैं? निशा के शौहर? वो जो सवाल पूछना चाह रहा था बिलाखिर जुबान पर ले ही आया। अरे बेटा, निशा की तो शादी ही नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आ गया? क्या कह रही हैं आप? अगर शादी नहीं हुई तो ये बच्ची कहाँ से आ गई? अहान मलिक को अचनवा हुआ। ये बच्ची निशा की सगी बेटी नहीं है, इसकी बहन की बेटी है। इसकी बहन और इसके बहनोई के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक़्त इसकी बहन प्रेग्नेंट थी। इस बच्ची की ज़िंदगी लिखी हुई थी और इसे जन्म देते ही उसकी बहन भी चल बसी। तब से नैना को निशा ही पाल रही है, इसकी माँ बनकर। इसने अपनी जिंदगी अपनी बहन की बेटी के लिए वक्फ कर दी है। नूरी अम्मा ने दुख से कहा। इसका मतलब है डॉक्टर निशा अनमैरिड है? अहान मलिक सिरे लब बड़बड़ाया। बस बेटा, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस लड़की के नसीब अच्छे करे और इसे इसके जैसा ही साफ दिल का मालिक मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अहान मलिक के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ सरक गया। डॉक्टर निशा बाहर आते नूरी अम्मा और अहान मलिक को एक दूसरे से फ्रैंकली गुफ्तगू करते देख थोड़ा सा सिटपटाए। आप अभी तक यही हैं, गए क्यों नहीं? काफी रात हो गई है, आपको जाना चाहिए। उस लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन दे ताकि उसके होश में आने के बाद ये पता चले कि वो कौन है, लेकिन तब तक उसकी जान की हिफाजत पुलिस ही कर सकती है, डॉक्टर निशा ने स्पार्ट लहजे में कहा। अहान मलिक उसके सामने आते हुए उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसके देखने का अंदाज क्यों बदला था डॉक्टर निशा समझ नहीं पाई। दोबारा आऊंगा इंशाल्लाह, आपकी बेटी नैना से जरूर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज। अहान मलिक दरवाजे से बाहर निकलते हुए पलटा और एक मुस्कुराहट डॉक्टर निशा की तरफ उछाल के आगे बढ़ गया। चीप बंदा है, घमंडी कहीं का। डॉक्टर निशा सर झटकते हुए वापस अंदर की जानिब बढ़ गई। मेरे हाथ खोलो, यू डफर इंसान, वो गुस्से से चिल्लाई। रजा ने उसे एक कुर्सी के साथ बांध रखा था। वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता तब तक तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से मैं और मेरे दोनों दोस्त इंतहाई मुसीबत में पड़ चुके हैं और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा जाना जरूरी है, प्लीज मुझे छोड़ दो, हूर ने अब की बार बेबसी से कहा। अभी रजा उसको कोई जवाब देता कि उसे कार पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई। यकीनन वो अहान मलिक ही था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, रजा को सही सलामत देखकर उसे अपने गले से लगा लिया। शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो, मैं तो बहुत सख्त घबराया हुआ था, मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। अरे कोई नहीं यार, दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। अब ये बताओ इस लड़की का क्या करना है? रजा ने हूर की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुमने इसे रस्सियों से क्यों बांध के रखा है? अहान मलिक ने हैरानी से पूछा। यार बहुत तिरछी लड़की है, क्या करूं, काबू ही नहीं आ रही थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी इसलिए बांध दिया। खोलो यार इसको, अहान मलिक ने माथे पे बल डाले कहा तो रजा ने उसकी रस्सियां खोल दी। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। प्लीज मुझे मेरे घर वापस जाना है। पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ वो नकाबपोश कौन थे जो तुम्हें मारने के लिए आए थे? वो मेरी सौतेली मामा के भेजे हुए गुंडे थे। वो मेरा निकाह अपने भतीजे से करना चाहती हैं जो कि एक गुंडा है। यार बस कर दो, फिर से वही स्टोरी सुन के कान पक जाएंगे मेरे।
جھوٹی لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے اپنی سوتیلی ماں کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی؟ تمہیں پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ جانتی ہوں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اتنی مدد کی اس کے لیے شکریہ، اور میری وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہوئی اس پہ معذرت۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، حور نے قطعی انداز میں کہا۔ رات کے اس وقت تو میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، صبح ہوتے ہی آپ یہاں سے چلی جانا۔ احان ملک نے اس کی بات پہ حامی بھرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا جو کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر کوئی آپ کی طرح سخت دل نہیں ہوتا، کچھ نرم دل لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، حور نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ نرم دل اور احان ملک، واٹ اے جوک آف دا ڈے۔ رضا نے سر چھٹکتے ہوئے خود بھی دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ بات سنیں میری۔ جی بولیں، رضا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ اس کی اچانک کہی بات پہ رضا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کو نکاح کی آفر کر رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے، صرف وقتی نکاح، اس کی میں آپ کو اچھی خاصی پیمنٹ دوں گی، بس آپ کسی طرح میری سوتیلی ماں سے میرا پیچھا چھڑوا دیں۔ جب میرا نکاح آپ سے ہو جائے گا تو پھر وہ میرا نکاح کسی اور سے نہیں کر سکیں گی اور پیچھے ہٹ جائیں گی۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس کی بات پہ رضا سوچ میں پڑ گیا۔ اور اگر میں پہلے سے شادی شدہ ہوا تو؟ مجھے پتا ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی، جس طرح کی آپ کی نیچر ہے کوئی لڑکی آپ کو منہ نہ لگائے۔ رضا کی سخت گھوری پہ اس کے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ شادی شدہ نہیں لگتے۔ اس نے فوراً اپنے لفظوں کی تصحیح کی۔ اب جو بھی ہوگا صبح ہی ہوگا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ رضا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ کیسی شرط؟ وہ تھوڑا سا گھبرائی۔ یہ میں نکاح کے بعد بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ رضا معنی خیزی سے مسکرا کر اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ او یا اللہ، آپ نے میری مدد کی، آگے بھی اسی طرح میری مدد کرتے رہنا۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ احان ملک حور اور رضا کا نکاح اپنے فارم ہاؤس پہ کروا کے اپنے آفس آیا تھا تو آگے ارشد صاحب کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ احان ملک کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو؟ احان ملک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ احان ملک، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آپ کے لیے آیا ہوں۔ آپ پلیز میری بیٹی سے شادی کر لیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی بیٹی؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ احان ملک کے ماتھے پہ بل پڑے تو ارشد صاحب نے احان ملک کو ساری بات بتا دی۔ احان ملک اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا۔ دیکھیں ارشد صاحب، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے پینک رہی ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ آپ کی بیٹی کسی کھلونے کی ضد نہیں کر رہی جسے خریدنے آپ یہاں آئے ہیں۔ احان ملک جیتا جاگتا انسان ہے، اور ویسے بھی احان ملک کمٹمنٹ کر چکا ہے، بہت جلد، اور شادی بھی کرنے والا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات میرے ساتھ نہ کریں۔ احان ملک نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ارشد صاحب کو انکار کیا۔ میں جانتا ہوں ہم آپ کے پائے کے لوگ نہیں، آپ بہت امیر ہیں، لیکن میں صرف اپنی بیٹی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ میرے لیے امیری یا غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ارشد صاحب، میری زندگی میں آنے والی لڑکی میری من پسند ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ احان کی بات پہ تو ارشد صاحب خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بیٹی ایسے شخص کی چاہ کر رہی تھی جو پہنچ سے بہت دور تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو ہی سمجھانا تھا، احان ملک کو نہیں۔ رضا کے ساتھ اپنے مینشن میں داخل ہوئی جہاں اس کی سوتیلی ماں رہتی تھی۔ آج وہ بہت فخر کے ساتھ رضا کا ہاتھ تھامے اندر بڑھی۔ اسے دیکھتے ہوئے سائرہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی۔ آ گئی تم؟ اور یہ ساتھ کس کو لائی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ وہ انسان ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور اب آپ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے تم کسی بھی شخص کو پکڑ کر یہاں میرے سامنے لا کھڑا کرو گی اور اس کو اپنا شوہر ڈکلیئر کرو گی تو میں تمہاری بات مان جاؤں گی؟ تو اس بھول میں مت رہنا تم، اس شخص کا بندوبست میں ابھی کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی سائرہ بیگم نے اپنے باڈی گارڈ کو اندر بلوایا تاکہ وہ رضا کو راستے سے ہٹا سکیں، لیکن رضا بھی اپنا سارا کام پورا کر کے آیا تھا۔ مجھے چھونے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، پولیس نے مینشن کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اگر میں صحیح سلامت یہاں سے باہر نہ نکلا تو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ رضا نے سامنے کھڑی سارہ بیگم کو ڈرایا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے مینشن پہ پولیس کو لے کر آؤ۔ وہ چلاتی ہوئی آگے بڑھی کہ حور درمیان میں آ گئی۔
دور رہ کر بات کریں میرے شوہر سے. میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کریں. آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دوں گی. حور نے دکھی انداز میں کہا. اتنے میں پولیس اندر آتی سائرہ بیگم کو حراست میں لے چکی تھی. تھینک یو بالاج، آپ نے ہماری بہت مدد کی. رضا نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حور کی جانب دیکھا. تھینکس میری مدد کرنے کے لیے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی. تم نے تو پلک چھپکتے سب حل کر دیا، پھر مجھ سے نکاح کی حامی کیوں بھری؟ وہ معصوم لہجے میں پوچھ رہی تھی. وہ اس لیے جانے من کہ میرا دل تم پہ آ گیا تھا. تمہاری نازکی نے میرے دل کو بری طرح گھائل کیا ہے، تو کیسے چھوڑ دیتا؟ چھوڑو مجھے ڈفر. وہ خود کو چھڑاتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی. رضا نے بھی اس کے پیچھے جاتے اس کے کمرے کو لاک لگایا. اتنا آسان نہیں رضا آصف سے بچ نکلنا. وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا مسکرایا. تم نے مجھے چیٹ کیا، وہ منہ بنا کے غصے سے بولی. نہیں، تم سے پہلی نظر کا لو ہو گیا. رضا نے دل سے اسے کہا. تم جھوٹ بول رہے ہو، حور بے یقینی سے بولی. میری آنکھوں میں دیکھو. کیا تمہیں اپنے لیے پسندیدگی، محبت، چاہت دکھائی نہیں دے رہی؟ رضا آصف کے دل تک آج تک کوئی لڑکی نہیں پہنچ پائی. حور، تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جو مجھے تسخیر کر سکی. وہ اپنی باہیں حمائل کیے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا. وہ تھوڑا سا روتی اس پہ یقین کرنے لگی تھی. تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ وہی معصوم انداز. تو رضا اس کے انداز پہ ہی دل و جان سے فدا ہوا تھا. میرا اس دنیا میں آہان ملک کے سوا کوئی نہیں تھا. آج سے تم بھی اس دل میں رہنے لگی ہو. وہ کہتے ہی اس کے قریب ہوا. حور سے دور اب وہ نہیں رہ سکتا تھا. وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے ایک ایک کر کے گراتا چلا گیا. آج ایک ہفتے بعد ڈاکٹر نشا نینا کو لے کر گھر سے نکلی تھی. آج وہ نینا کی پسند کی چیزیں اسے دلوا رہی تھی. جب یہ 3 سالہ ننھی گڑیا ایک چھوٹی سی گڑیا کو ہاتھ میں تھامے محبت پاش نظروں سے نشا کو دیکھ رہی تھی. ماما گڑیا، مجھے گڑیا لینی ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں نشا سے کہہ رہی تھی. تو نشا مسکرا دی. بیٹا، آپ کی ماما کی مجھ سے شادی ہو جائے تو میں آپ کو اصل کی گڑیا لا کر دوں گا. اپنے عقب سے مردانہ بھاری آواز سنتی وہ جھٹکے سے پیچھے مڑتے آہان ملک کو اپنی ناک کے سیدھ میں ہی کھڑا دیکھ دنگ رہ گئی تھی. آپ یہاں؟ جی میں یہیں. کیا بیٹھ کر بات کر سکتی ہیں؟ آہان ملک نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. ڈاکٹر نشا نے پلٹ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا اور مارکیٹ سے باہر نکل گئی. اور وہ ایک کافی شاپ پر بیٹھے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کافی پیاری بچی ہے یہ. میری بیٹی ہے، ڈاکٹر نشا نے منہ بنا کر کہا. جی بالکل، اور اس بات پہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ہماری بیٹی بن جائے. آہان ملک کی بات پہ ڈاکٹر نشا کے ماتھے پہ بل پڑے. تو آپ مجھے شادی کی آفر کرنے آئے ہیں؟ ڈاکٹر نشا نے اب کی بار فارم میں آتے ہوئے اسے جواب دیا. جی مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرا یہ شریفانہ پرپوزل قبول کر لیں تو. مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آہان ملک، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں. اتنا کہتے ہوئے ڈاکٹر نشا اپنی جگہ سے اٹھی. ڈاکٹر نشا میری بات سنیں، آپ کا یہ انداز آپ کو سب سے دور کر دے گا. مانا کہ آپ نے زندگی میں بہت تلخ حالات دیکھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بچی کو پالنے کی خاطر آپ اپنی ذات کی خوشیوں سے محروم کر دیں. میں نے آپ کی نظر میں خود کے لیے چاہت دیکھی ہے. مطلب میں آپ کی نظر کا پہلا پیار نہیں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں. اس لیے اس بارے میں سوچئے گا. میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ پر اور نینا پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر نشا پریشانی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی. وہ دور سے ہی آہان ملک کو اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر نشا کا دل کیا کہ وہ اس کو روک لے، پر وہ اتنی جلدی کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی. گھر آ کر بھی وہ اسی مشکل میں پڑی رہی کہ آہان ملک کو کیا جواب دے. نوری اماں سے بات کی تو انہوں نے فوراً اس کو ہاں کرنے کے لیے کہا. بیٹا، آہان ملک جیسا انسان اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. اس نے تمہاری مدد کی بنا کسی لالچ کے. وہ ایک شریف انسان ہے. اگر شرافت سے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ اپنا کر لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. وہ واقعی تم سے محبت کے ساتھ تمہاری عزت بھی کرتا ہے.
اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ محبت بعد میں اس سے پہلے تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے جائے گا۔ نوری اماں کی باتیں اس کے دل پہ لگی تھیں۔ نوری اماں، میری نینا کا کیا ہوگا؟ اللہ ہے نا، کیوں فکر کرتی ہو؟ اور جب تم نے ہی کہا کہ وہ نینا کو بھی اپنانے کو تیار ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا آگے بڑھو اور خوشیوں کا دامن تھام لو۔ نوری اماں کی باتوں کا اثر تھا کہ ڈاکٹر نشا نے آہان ملک کو ہاں کہہ دی۔ آہان ملک کے لیے وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب ڈاکٹر نشا اس کے نکاح میں آئے۔ حجلہ عروسی میں جاتے ہوئے ڈاکٹر نشا سے زیادہ آہان ملک گھبرا رہا تھا۔ وہ واقعی اس کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اپنے اور اس کے بیچ میں گزرے ان لمحوں کو یاد کرتا وہ زیر لب مسکرایا۔ نشا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہارا ہاتھ تھام لوں؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نشا نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آہان ملک نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ لگتا ہے اب شرافت کی زبان چھوڑنی پڑے گی، اور یاد رکھنا جب شریف اپنی شرافت چھوڑتا ہے تو بدماش سے بھی بڑا بدماش بن جاتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کی کمر کو تھامے اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ گیا۔ نشا اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کی باہوں میں کسمس آئی۔ وہ قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ آہان ملک وہ بہت جہاندیدہ انداز میں اس پہ حاوی ہوا تھا۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ کمرے میں دونوں کی دھنکنی کی مانند چلتی سانسوں کا انتشار ان کے ملن کا گواہ تھا کہ پہلی نظر کا عشق مکمل ہوا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔